الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سرمدي نبدي نذري داعي داعي الله أول له ولا آخر له لا مثل له ولا مثال له لا نبي بعده ولا رسول بعده هو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرت ليك سمكسل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مجسامین اکرام، نہایت واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مبارکباد کے مستحق ہیں لوگ جنہوں نے سارا رمضان المبارک کا ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کیا۔ دن روزے کے ساتھ گزرتا تھا، رات اللہ کا قرآن سننے سنانے میں گزر جاتی تھی، اور پھر لیلۃ القدر کے یہ آخری 10 دن اور پھر اعتکاف کرنے والے لوگ، پھر افطاریوں کا اہتمام کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا پروردگار سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، سب کے پیار محبت کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اس میں جو کمیاں یا کوتاہیاں رہ گئی، کیونکہ انسان ہے، رہ سکتی ہیں، میرا پروردگار اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آج کے اس مختصر عید کے اجتماع سے مختصر سا خطاب، جس میں اصل میں بات یہ کرنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ یہ شخصیتیں دو ہیں، ایک نہیں۔ وہ خالق، یہ مخلوق، وہ پیدا کرنے والا، یہ پیدا ہونے والا، وہ بنانے والا، یہ بننے والا۔ شخصیتیں دو ہیں، لیکن ان کا آپس میں تعلق ہے کیا؟ ایک جنگ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے مٹی اٹھائی، اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی، تو وہ لوگ جو تھے
یہ مٹی ان کی آنکھوں میں گئی تو وہ آنکھوں سے نبینے ہو گئے۔ اب سامنے دشمن کھڑا ہو تو آپ تیر نہیں چلا سکتے جب تک آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اب جب یہ مٹی پھینکی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حبیب پیارے، یہ جو مٹی تو نے پھینکی ہے نا، یہ تو نے نہیں پھینکی۔ کب؟ جب تو نے پھینکی تھی، تو یہ پھینکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اتباع کی، اس نے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کی۔ اس تعلق کو ذرا سمجھنا کہ یہ تعلق ہے کیا۔ میرے اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو، ان کی اتباع کرو۔ ان کی اتباع کرو گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، پھر تم پہلے اللہ سے پیار کرتے تھے، اب اللہ تمہارے ساتھ پیار کرے گا۔ جب اللہ تمہارے ساتھ پیار کرے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے گا، تمہیں بخش بھی دے گا۔ دیکھیے جب ہم کبھی سودا کرتے ہیں نا مکان کا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مالک مکان جو ہے وہ ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ سودا کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک مکان جو ہے وہ ڈائریکٹ سودا نہیں کرتا، کسی بندے کے نام پاور آف اٹارنی لکھ دیتا ہے۔ جس بندے کے نام پاور آف اٹارنی لکھ دی جائے اس بندے کو کہتے ہیں مختار عام، یعنی اب اس بندے کا سودا کرنا مالک مکان کا سودا کرنا سمجھا جائے گا۔ اس بندے کی ڈیل کرنی جس کے نام پاور آف اٹارنی لکھا ہے، اصل میں مالک مکان کا سودا کرنا ہی سمجھا جائے گا۔ اب یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی شریعت کا مختار نامہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھ دیا، حبیب پیارے اب شریعت تیرے حوالے، اس میں جو کمی بیشی کرنی ہے تو کر لے، اس میں جو کمی بیشی کرنی ہے یہ کر لے۔ میں اس کو میں ثابت کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنی حدیثوں سے بیان کیا فرمایا۔ دیکھیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں 5، نمازیں فرض کتنی ہیں جی؟ روزوں کے بعد بھی فرض ہے، نمازیں کتنی ہیں جی؟ 5۔ اچھا کیا خیال ہے کہ اب ہم مسجد میں تو آگے ہیں، عشاء کی نماز میں آج پڑھ لیں، مغرب بھی پڑھ جائیں، ابھی عید کی نماز کے بعد زور بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء بھی پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں گے، سارا دن موجے کرنے کے لیے مل جائے گا؟ نہیں، ہمارے پاس یہ اختیار ہے نہیں، ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز آدھی رات کو کر دیتا۔ کب؟ آدھی رات۔ یہ اختیار کس کے پاس تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقررہ ٹائم پر مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے مقررہ وقت پر فرض کی۔ اچھا اب ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جب ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں نا، حج ختم ہو گیا، حج ختم ہونے کے بعد عصر کا ٹائم بھی گزر گیا، حج کے ٹائم میں ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ اب عصر کے بعد لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بخش دے، یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ بڑا کچھ زندگی میں کیے، یا اللہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ 5 نمازیں پڑھیں گے، یا اللہ اب نماز کی پابندی کریں گے، یہی دعا مانگتے ہیں نا، رو رو کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا اب اس تھوڑی دیر کے بعد جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو مغرب کی اذان کے فوراً بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی لوگوں نے دعائیں مانگی یا اللہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے، مغرب کی نماز کسی بندے نے بھی عرفات کے میدان میں پڑھی کوئی نہیں۔ اچھا مغرب کی نماز کے ٹائم میں لوگ چلے گئے مزدلفہ کی طرف، اب مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھی، کیوں
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری حج کے موقع پر مزدلفہ میں جا کر مغرب عشاء کو ملا کر پڑھا۔ اللہ کا قانون کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے ٹائم پر، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ میں جا کر دونوں نمازیں اکٹھی کی۔ میرے اللہ کو پسند آ گیا۔ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے یہ لازم قرار دے دیا، جو بھی بندہ حج کے لیے جائے گا وہاں پر یہ اکٹھی نمازیں پڑھے گا۔ اب دیکھیے اس کے بعد آ گیا وضو۔ وضو میں فرض کتنے ہیں جی؟ 4۔ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ 4۔ منہ دھونا، یہ بازو کو دھونا، مسح کرنا اور پاؤں دھونا ٹخنوں تک۔ کیا خیال ہے ٹائم بڑا گزر گیا، کوئی جو فرض ہے تھوڑے بہت کم یا زیادہ نہ کر لیں؟ کوئی جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا تو تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ کوئی ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم وضو کے فرض جو ہے وہ کم کر لیں یا زیادہ کر لیں؟ نہیں، ہمارے پاس اختیار۔ اگر میں کہوں کہ یار میں نے سارا مہینہ تراویح پڑھائی ہے، چلو میری ماں نے فرض زیادہ کر لو، آپ نے کہا مولوی صاحب اپنے اوقات میں رہو، ٹھیک ہے تراویح ضرور پڑھی ہے لیکن آپ کے پاس اتھارٹی نہیں۔ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا۔ کتنے فرض ہو جاتے پھر؟ 5۔ یہ اختیار کس کے پاس تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب دیکھیے کوئی بندہ ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ یار میں نے مسلمان ہونا ہے تو میں کیا کروں گا؟ ہم کیا کہیں گے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے۔ تمہارے پاس اگر پہنچو، اگر کوئی بندہ کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو مجھے نماز کو تھوڑی معاف کر دو، ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے نہیں۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی شریف، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، پینڈو آ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کی اللہ کے نبی اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور نے فرمایا 5 نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج۔ عرض کی اللہ کے نبی میں اتنا فارغ بندہ تو نہیں، میں تو صرف 2 ہی نمازیں پڑھ سکتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تیرا 2 نمازیں پڑھنا 5 نمازیں پڑھنے کے برابر ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا نا، لیکن ہمارے پاس یہ تھا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو پتا تھا اس نے شروع 2 کرنی ہے، پڑھے گا 5۔ فرمایا حافظ العصرین، اب 2 ہی نمازیں پڑھو، تمہاری یہ 2 نمازیں جو ہیں یہ 5 کے برابر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حج فرض کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کی ہے۔ اچھا جب یہ بات سننے صحابہ بیٹھے تھے تو کہنے لگے اللہ کے نبی ہر سال ہی فرض ہے؟ حضور چپ ہو گئے۔ پھر عرض کی اللہ کے نبی ہر سال ہی فرض ہے؟ حضور چپ ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا اللہ کے نبی ہر سال ہی فرض ہے؟ حضور چپ ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تمہیں حج ہر سال کرنا پڑتا۔ حج فرض کیا اللہ نے، اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ ہر سال ہی حج فرض کرنا ہے۔ اصل میں صحابہ نے سوچا تھا کہ سال کے بعد روزہ بھی تو آتے ہیں نا، زکوٰۃ بھی سال کے بعد ہی دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو بھی ہر سال ہی فرض کیا ہو۔ اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو کیا خیال ہے چوروں کی موجیں نہ ہو جاتی؟ ہر بندہ حج کے لیے چلے جاتا، پیچھے گھر خالی۔ تو یہ اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ اب آ گیا جی رمضان شریف۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آیا، آ کر عرض کی اللہ کے نبی ہلاکت و اہلکت، اللہ کے نبی میں نے روزہ توڑ لیے، میں نے اور بیوی نے مل کر روزہ توڑ لیے، یعنی جسمانی تعلقات قائم کر لیے تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی اب میں کروں کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ایک غلام کو آزاد کرو۔ عرض کی اللہ کے نبی قسم ہے کہ میں اپنی جان کے علاوہ کسی کا مالک ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے کرو کہ 60 روزے رکھو۔ اللہ کے نبی ایک روزہ رکھ نہیں سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اللہ کے نبی میں تو بہت غریب ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائے۔
اچھا جی کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ پوچھنے آئے کہ ہم نے روزہ توڑ لیا، کیا کہیں گے؟ اسلام کے سچے مذہب نے یہ لونڈی غلام والا سلسلہ ہی ختم کر دیا، وہ اتھارٹی تو ختم ہو گئی۔ ہم کہیں گے کہ اس طرح کرو کہ تم 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر کوئی بندہ کہے میں یہ نہیں کر سکتا تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کی مرضی ہے، پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور تو کچھ نہیں ہے نا جی ہمارے پاس۔ ایسا آپ کے پاس ہے کچھ جی؟ آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں؟ یا 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب یہ بندہ کس کے پاس آیا تھا؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ عرض کی اللہ کے نبی میں نے اور بیوی نے مل کر روزہ توڑ لیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں کو کھانا۔ کوئی جواب نہیں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ حضور نے فرمایا این السائل، وہ سائل کی طرح سوال کرنے والا۔ عرض کی اللہ کے نبی میں بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، یہ کھجوریں لے جاؤ، جا کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اللہ تمہارا گناہ معاف فرما دے گا۔ اچھا اس نے ٹوکرا لیا تو کہنے لگا اللہ کے نبی پورے مدینے میں میرے سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو، یہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے گھر لے جاؤ، بچوں کو کھلا دو، اللہ تمہارا گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت جی یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر مجرم کو انعام ملتا ہے۔ کورٹ میں جاؤ نا تو مجرم کو کیا ملتی ہے؟ سزا۔ یہاں پر مجرم کو کیا ملا؟ انعام۔ روزہ اس نے توڑا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، جا کر بچوں کو کھلا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا گناہ معاف فرما دے گا۔ جب اس نے بولا کہ میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ اب حضور نے سوچا روزہ اس نے کھولا ہے، ہم نے کہا کھجوریں جا کر مدینے کو باندھ دو، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، کہتا حضور میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ اچھا مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی جب یہ حدیث پڑھاتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے کہ بندے خدا یہاں پر مسکرایا تو کرو، یہاں پر مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے ایک چھوٹی سی اور چیز عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں کہ بندے جو ہے نا وہ گناہ کر لیتے ہیں، بندے جو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ بڑی بے نیاز ہے۔ ہمارے بچے جب جوان ہو جاتے ہیں نا تو ہم بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی بندہ کسی اپنے دوست سے اپنے بچے کے لیے رشتہ مانگے، اگر وہ بندہ انکار کر دے تو انکار کرنے والا بندہ کافر تو نہیں ہو جاتا؟ کیوں جی؟ اگر آپ رشتے سے انکار کر دو اپنے دوست کو یا رشتہ دار کو، اپنے بچی یا بچی کا رشتہ کرنا ہے تو آپ انکار کر کے کافر تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ غدار بھی نہیں ہوتے، منکر بھی نہیں ہوتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا تھا منہ بولا، جس کا نام قرآن میں ہے حضرت زید بن حارثہ۔ ایک ڈاکہ پڑا، پرانے وقتوں میں لوگ جب کافرے کو لوٹتے تھے نا پیسے بھی لوٹ لیتے تھے، اب آپ دیکھتے ہیں بسیں لوٹی جاتی ہیں، زیور لوٹا جاتا ہے، اس وقت وہ لوگوں کو اغوا بھی کر لیتے تھے تاوان کے لیے۔ اچھا وہ جو بچہ تھا نا وہ اغوا ہو گیا، اس کا نام تھا زید، باپ کا نام تھا حارثہ۔ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں جی، آگے تشریف لے آئیں۔ اچھا وہ بچہ بکتا بکاتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام کے پاس آ گیا۔ جب حکیم ابن حزام کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بچہ تھا نا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوگی نا حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ بچہ حضرت خدیجہ کو دے دیا کہ یہ بچہ بڑے کام کا ہے، یہ گھر کے سارے کام کر دے گا، اس کو اپنے پاس رکھو۔ حضرت خدیجہ نے وہ بچہ رکھ لیا۔ اچھا قدرتی بات ہے اگر بچہ فوت ہو جائے نا تو بندہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سال 2 3 4 سال کے بعد صبر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر بچہ گم ہو جائے نا، اسپیشلی ماں اور باپ بھی جب کھانا کھائیں گے نا یقیناً دل میں خیال آئے گا میرے بچے نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ چیز آپ کو بڑا تنگ کرتی، نہ تو رات کی نیند آتی ہے نہ کھانا کھانے کو دل کرتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے رہنا شروع کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں۔
ایک بندہ چلتا چلاتا آ کر جب وہ مکہ شریف میں آیا تو اس نے اس بچے کو دیکھ لیا، جا کر بتایا کہ حارثہ تیرا بچہ میں نے دیکھا ہے، وہ مکہ میں موجود ہے، لیکن مکہ میں جو سب سے شریف بندہ ہے نا اس کے گھر میں موجود ہے، میرا دل کرتا ہے تو جا کر اس سے بات کر، جو اس کا خرچہ ہوا نا تھوڑے سو پیسے دے کر نا اپنا بچہ واپس لے لے۔ کہتا ہے اچھا، حارثہ نے بات سنی، سن کر اپنے بھائی کو لیا، لے کر آ گیا مکہ شریف میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آیا تو عرض کی کہ میرا بچہ تمہارے پاس موجود ہے، مجھے یہ بچہ دے دو، اور جو آپ کا خرچہ ہوا میں آپ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خرچے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، بچہ ابھی آ جاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو لے جائے۔ اچھا، حضرت زید جب آئے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زید تمہارے ابا جان آئے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب باپ اور بیٹا بڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا، ملے گلے تو بڑا روئے۔ اچھا، جب دل کی بڑاس نکل گئی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زید چلے جاؤ۔ عرض کی اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے۔ اس کے بعد زید نے بھی جب رونا شروع کیا تو باپ نے بھی پھر سینے لگایا، پھر روئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حارثہ اب کیوں روتے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی روتا اس وجہ سے ہوں، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو میرے بچے سے زیادہ میرے بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو حضرت زید نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اب یہ بچہ جوان ہو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا اب اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں آ کر اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے، اس کو زید بن حارثہ نہ کہنا، زید بن محمد کہنا۔ اب اس کے رشتے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سکی پھپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب، اس کو رشتے کا پیغام بھیجا۔ جب پیغام گیا نا اس نے سوچا میں سردار نہیں، ہمارا سرداروں والا خاندان، یہ غلام، اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اب جب رشتے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن بندے کو یا عورت کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا جب اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو آگے سے انکار کر دے، یہ اتھارٹی کوئی نہیں۔ تو حضرت زینب نا پھر اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ ہاں وہ وقت گزرتا گیا، خیر ان کی انبان ہوگی، لیکن واپس میں بعد میں طلاق ہو گئی۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ کیا ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دی۔ اللہ کے حبیب یہ شریعت نامہ، اس میں جو تبدیلی کرنا اپنی مرضی سے کر لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حبیب عطا فرمایا۔ شکر کرنا چاہیے اس پروردگار کا جس نے ہمیں اتنی آسانیاں پیدا فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی رحمت للعالمین ہے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے آنے کو، ہمارا مسجد میں بیٹھنا میرا پروردگار قبول فرمائے۔ نماز کا طریقہ سن لیں، اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 تکبیروں کے، پیچھے سے امام کے، مطرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا، 2 تکبیریں کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد قرأت رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہی جائیں گی، 3 کے بعد ہاتھ چھوڑیں گے، چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ صفحے درست فرما لیجیے۔